الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر والشكر له وقد تأذن بالزيادة لمن شكر والصلاة والسلام على سيد البشر وشفيعهم في المحشر وعلى آله وصحبه السادة الغرر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن ترجمہ کلاس کا آج الحمدللہ 4th سیشن ہے اور ہم لوگ اپنی کلاس بغیر کسی توقف کے شروع کرتے ہیں۔ آج آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں ممکن ہے کہ کچھ شور محسوس ہو کیونکہ ہمارے نیبرز میں کچھ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، تو اس سلسلے میں کچھ مزدور کام کر رہے ہیں، تو بیک گراؤنڈ میں تھوڑا سا شور ہے، تو امید ہے کہ آپ اس پر کوئی خاص توجہ نہیں دیں گے۔ ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا آمین۔ آغاز ہم حدیث سے شروع کرتے ہیں موٹیویشن کے لیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس امت کے سب سے افضل لوگ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک ایک سورت کر کے حفظ کرتے تھے اور قرآن پہ عمل کرتے تھے۔ اس امت کے آخر میں بچے اور بوڑھے سب قرآن تو پڑھیں گے لیکن عمل کے بغیر ہوگا۔ یہ یاد رکھیے کہ صحابہ عرب تھے، عربی زبان جانتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر تقریباً 23 سال میں قرآن کو نازل کیا۔ وہ جو پڑھتے تھے اس کو عمل میں لے کر آتے تھے۔ تو یہ جو بات ہے کہ ایک ایک سورت کر کے حفظ کرتے تھے اور قرآن پر عمل کرتے تھے، ان کا عمل پہلے تھا، اور آج بہت سے لوگ قرآن یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، مختلف سورہ جو ہیں ان کو حفظ کرتے ہیں، لیکن بہت کچھ جاننے کے باوجود بھی ہم لوگ عمل سے خالی ہیں۔ تو قرآن ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں سورۃ البقرہ کے شروع میں کہ یہ کیا ہے، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو جب ہدایات دی جاتی ہیں تو پھر اس کے اوپر عمل لازم ہوتا ہے۔ جس چیز کو ہم نے پڑھ لیا، سمجھ لیا، تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ مومن کی مثال قرآن پاک میں شجرۃ الطیبہ سے دی گئی ہے۔ شجرۃ الطیبہ کو حدیث کی روشنی میں کھجور کے درخت سے مثال دی گئی ہے، کیونکہ یہ سیدھا ہوتا ہے، اس کی جڑ بالکل سیدھی ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، مضبوطی کے ساتھ جم کے کھڑا ہوتا ہے، اور اس کی شاخیں اوپر آسمان کی طرف ہوتی ہیں، اور یہ سارا سال پھل دیتا ہے۔ اس کو بڑھنے میں کچھ ٹائم لگتا ہے، کچھ وقت لگتا ہے، دوسرے پودوں کی، دوسرے درختوں کی نسبت اس کو ٹائم لگتا ہے، لیکن جب یہ پھل دینا شروع کرتا ہے تو پھر بہت عرصے تک دیتا چلا جاتا ہے۔ تو شجرۃ الطیبہ کی مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے مومن کے لیے،
کیونکہ مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ جم کے کھڑا ہوتا ہے، اپنی بیس کو مضبوط کرتا ہے، اپنے آپ کو جماتا ہے، اور پھر جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے وہ پروڈکٹیو ہوتا ہے، وہ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، وہ ہر موسم میں، خواہ طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، بارش ہو، جیسا بھی ہو، وہ ہر آن میں ہر ایک کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھجور کے درخت کے بارے میں کافی ایک دفعہ اسائنمنٹ دی گئی تھی، تو اس کے اوپر مجھے اگر اسائنمنٹ اپنی مل گئی تو اس کے بارے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کی ایک ایک چیز جو ہے وہ فائدہ مند ہے، اس کی جڑ سے لے کے تنا، پتے، اس کا جو پھل ہے، پھل کے بھی جو 3 اس کے آتے ہیں کہ کچا ہو تو بھی فائدہ مند ہے، پک جائے تو بھی فائدہ مند ہے، اور خشک ہو جائے تو بھی فائدہ مند ہے، پتے بھی فائدہ مند ہیں۔ تو یہ ہر آن جو ہے اس کے اندر فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو مومن بھی ایسا ہی ہوتا ہے، وہ ہر ایک لمحے میں، ہر ایک زندگی کی کسی بھی صورت میں، زندگی کے کسی بھی موقع پہ وہ فائدہ مند ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے جم کے سیکھنا ہے۔ یہ چیز آپ کو کیوں بتائی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ساتھ ساتھ ضرورت ہے۔ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو ہمیں یاد دہانی کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ہمیں کچھ موٹیویشنز چاہیے ہوتی ہیں جو کہ ہمیں آگے بڑھنے میں مدد دیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ قرآن خود بہت بڑی موٹیویشن ہے، لیکن جب ہم جماعت کے ساتھ کام کرتے ہیں تو جماعت پر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہوتا ہے، تو جماعت کے ساتھ کام کرنا ویسے بھی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تصویر مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی دکھائی تھی۔ یہ تصویر دکھانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کے نیچے لکھا ہوا ہے small 90 days will create tall 9 months۔ مقصد اس بات کا یہ ہے کہ آپ کو چند دن محنت کرنی ہوگی۔ وہ محنت جب آپ کر لیں گے تو آپ کی جڑ مضبوط ہو جائے گی، اور جب آپ کی جڑ مضبوط ہو جائے گی تو پھر آپ جم کر کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر پورا سال آپ پھل دیں گے جب تک آپ کی زندگی ہے۔ یہ درخت جو آپ کے سامنے ہے، اس درخت کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو زمین ہے، اس کے نیچے سے آدھا حصہ جو ہے وہ کٹ چکا ہوا ہے اور اس کی جڑیں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ پھر بھی جم کر کھڑا ہوا ہے، اور اس کے پتے سبز ہیں، اور وہ پھل دے رہا ہے۔ یہ آم کا درخت ہے بیسیکلی۔ آم کے درخت کو بھی کافی ٹائم لگتا ہے، جب وہ بڑھتا ہے اس کو بڑھنے میں کافی ٹائم لگتا ہے۔ میں نے اپنے باغ میں آم کا درخت لگایا ہے، اور 1 سال میں وہ تھوڑا سا ہی بڑا ہو رہا ہے، 2 سال کی بھی عمر ہوگی اور ابھی وہ زیادہ بڑا نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن جب وہ جم جاتا ہے تو پھر وہ پورا، جب اس کا سیزن آتا ہے تو وہ بہت پھل دیتا ہے۔ اب جب کیونکہ اس درخت کی جڑ مضبوط تھی تو اس کے نیچے سے زمین بھی سرک گئی کافی حد تک، لیکن وہ پھر بھی جم کے کھڑا ہے اور وہ فائدہ دے رہا ہے۔ تو حالات بعض دفعہ ایسے آ جاتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں موقع نہیں مل رہا یا ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن قرآن انسان کو پروڈکٹیو بناتا ہے، وہ انسان کو سیلف پیٹی سے نکالتا ہے، وہ انسان کے اندر یہ صلاحیت پیدا کرتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد کے تحت بنایا ہے، اور انسان لینے کی والے کی بجائے دینے والا بن جاتا ہے۔ تو انسان کو قرآن جو ہے وہ انسان کو گیور بناتا ہے، دینے والا بناتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ کیا ہو اگر اس کی نیچے سے ساری زمین سرک جائے؟ تو پھر تو وہ موت ہے نا، موت تو برحق ہے، موت سے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ ہر ایک نے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن موت سے پہلے آپ نے زندگی کیسے گزاری؟ بات تو وہ ہے نا۔ تو وہ زندگی آپ نے پروڈکٹیو گزاری
یا نہیں گزاری، تو وہ چیز دیکھنے والی ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ تھوڑی سی آپ لوگوں کے لیے ایک موٹیویشن کے لیے آپ کو بتایا گیا ہے کہ ہم ابھی قرآن کو جس طریقے سے سیکھ رہے ہیں ممکن ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے اس چیز کو ابھی سمجھنا اور گریب کرنا تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہو، کیونکہ وہ اس پیٹرن کے یوز ٹو نہیں ہیں، وہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں. لیکن آپ اس چیز پہ بالکل اپنے آپ کو پختہ رکھیے کہ آج آپ جو محنت کر لیں گے 2-3 مہینے، تقریباً 1.5 مہینہ 2 مہینے، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے، آپ کو یہ محنت ساری زندگی پے کرے گی. یہ چیزیں جو آپ ابھی کانسیپچولی جن چیزوں کو سیکھ رہے ہیں، یہ پورے قرآن میں اس کی اتنی ریپیٹیشن ہے کہ آپ اس کو جب ایک دفعہ سمجھ لیں گے تو باقی قرآن آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. سوائے 30ویں پارے کے اس میں کچھ الفاظ ہیں جو آپ کو سیکھنے پڑیں گے، لیکن میکسیمم قرآن آسان ہو جائے گا آپ کے لیے. ووکیبلری جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ مشکل سے 15 سے 20% الفاظ ہیں جو کہ نئے ہیں. تو باقی کیونکہ ہم لوگ اردو زبان جانتے ہیں اور اردو جو ہے وہ عربک سے ہی نکلی ہے، عربی بیسیکلی اردو کی مدر ہے، ماں ہے، اور ہم لوگ اردو بولنے والے ہیں، تو ہمارے لیے ان الفاظ کو سیکھنا اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا اس کا جو رسم الخط ہے وہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، لیکن ہم ان الفاظ سے ہمیں شناسائی ہے. تو نئی چیز نہیں ہے بیسیکلی عربی ہمارے لیے کہ ہمیں اس سے خوف آئے یا ہمیں وحشت ہو. ہم الحمدللہ ہم لوگ نمازوں میں قرآن پڑھتے ہیں، ویسے بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تو ہم اس سے یوز ٹو ہیں. تھوڑا سا ہم نے بس توجہ دینی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو آپ لوگوں کو جو یہ چیزیں کانسیپچولی جو سکھائی جا رہی ہیں، یہ آپ لوگوں کو آہستہ آہستہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہوتی جائے گی. اس چیز کا تجربہ ہمارے اساتذہ نے بھی کیا، اور انہوں نے اس چیز کو پھر ایک جو پیٹرن جو عرصہ سے چلتا آ رہا ہے اس کو انہوں نے ذرا سا ڈفرینٹ طریقے سے آگے پہنچانے کی کوشش کی تاکہ اس چیز کو ہم آسانی سے پھیلا سکیں آگے. اور ہم لوگ خود بھی کیونکہ اس پیٹرن سے گزرے ہیں جو ایک ٹریڈیشنل پیٹرن ہے، تو آپ کی جتنی بھی انچارجز ہیں وہ بھی ان پیٹرن سے گزری ہوئی ہیں، وہ بھی آپ کو بتا سکتی ہیں کہ جب ہم ایک ٹریڈیشنل طریقے سے پڑھتے ہیں تو جو چیزیں آپ کو کنسیپچولی ابھی بتائی جا رہی ہیں، جن کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے کہ یہ مضبوط ہونی چاہیے، وہی چیزیں آخر تک جب ہم اس کو کمپلیٹ بھی کرتے ہیں تو وہی چیزیں اس کی اکثر اوقات غلطیاں ختم نہیں ہوتی. اینڈ تک ہم آخری آیت تک پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کانسیپٹس پھر بھی بالکل پکے نہیں ہوتے، کچے کچے رہتے ہیں، اور ان کے اندر میکسیمم غلطیاں ہوتی ہیں. تو ہم اگر اسی چیز کو ہم اگر پکڑ لیں تو آپ یہ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی گرپ اس کے اوپر جتنی زیادہ مضبوط ہوگی، آپ کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ آگے اتنی ہی آسانی ہو جائے گی، اور آپ بہت آرام سے بہت انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ اس کو ساتھ ساتھ سمجھتے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے آیات المومنات پڑھی تھی، 5 آیات جس میں مومنوں کا، متقیوں کا ذکر تھا، 5 نشانیاں بتائی گئی تھیں. آج ہم جو آیات پڑھیں گے آیت نمبر 6 اور 7 سورۃ البقرہ کی، ان آیات میں خالص کافروں کا ذکر ہے. پچھلی 5 آیات میں خالص مؤمنین کا ذکر تھا، ان 2 آیات میں خالص کافروں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم شروع کرتے ہیں. پہلے میں اس کی تلاوت کر لوں، پھر ہم اس کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم
وعلى أبصارهم غشاوة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. جی اتنا ہی آپ کا لیسن ہے. اب ہم ان آیات کو دیکھ لیتے ہیں. ان الذین، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان دو الفاظ کو بلو میں لکھا ہوا ہے. الذین پہلے بھی ہو چکا ہے. الذین سے مراد وہ لوگ، وہ جو، یہ سارے اس کے لیے یوز ہوتے ہیں. انا جو ہے یہ انا کبھی انا بھی آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک، بے شک. ٹھیک ہے. انا کسی بھی سینٹینس کے شروع میں آتا ہے. انا کسی بھی سینٹینس کے شروع میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بے شک. ان الذین، بے شک وہ لوگ جو، یا وہ لوگ جنہوں نے، کفرو. کفرو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلیک میں لکھا ہوا ہے، کیونکہ کفرو کا لفظ جو ہے وہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. کفر اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ ہمارے لیے نیا نہیں ہے، اسی لیے اس کو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے. کفرو جنہوں نے کفر کیا. کفرو. سواء، سوا جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، لیکن پرانی اردو میں زیادہ استعمال ہوتا تھا. آج کل اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ مساوی، مساوات، یہ الفاظ اردو میں استعمال ہوتے ہیں جو اسی کے روٹ ورڈ کے ہیں، اسی سے نکلے ہیں، جس کا مطلب ہے برابری. سوا کا مطلب ہے برابر، برابر. سواء برابر ہے. علیہم، علیہم اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ علی جو ہے وہ بلیک کلر میں ہے، ہم جو ہے وہ بلو میں لکھا ہوا ہے. بلیک میں اعلیٰ اس لیے لکھا ہوا ہے کہ اعلیٰ جو ہے وہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آپ کو پہلے بھی بتایا گیا، جس طرح علیحدہ، علی الاعلان، اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ اردو میں استعمال ہوتے ہیں. اس پیج میں آیات کے نیچے وکیبلری بھی دی گئی ہے. آپ لوگ جب ایک لیسن کو ریپیٹ کرتے ہیں تو ان الفاظ سے ضرور گو تھرو کیا کیجئے، کیونکہ اس سے آپ کو ایک تو ریویژن بھی ہو جائے گی، اور پھر آپ کو مزید جو اگر کوئی کنفیوژن ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، الفاظ کا بھی پتہ چل جائے گا. ہم، ہم بلو کلر میں ہے. ہم جو ہے ضمیر ہے. یہ بلو کلر والے الفاظ وہ والے ہیں جو کہ بہت دفعہ قرآن میں ریپیٹ ہوئے ہیں، بار بار آئے ہیں. آپ بار بار ان سے گزریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یاد ہو جائیں گے. تو ہم جو ہے وہ ضمیر ہے. انذرتہم، اب یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے. اچھا ایک چیز آپ لوگ جو قرآن کو نئے تجوید کے حساب سے جن لوگوں نے نہیں پڑھا ہوا ان کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ عربی میں حمزہ جو ہے، ایک تو جس طرح حمزہ ہماری اردو میں لکھا جاتا ہے ویسے بھی لکھتے ہیں، اور ایک حمزہ الف کی شکل میں لکھا جاتا ہے. الف جیسے کہ ہم اردو میں الف لکھتے ہیں، تو عربی میں اگر الف کے اوپر کسی بھی قسم کی زبر، زیر، پیش یا کوئی بھی نشان ہو تو اس کو ہم الف نہیں کہتے، اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں. الف وہ ہوتا ہے جو بالکل خالی ہوتا ہے، جس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا. جس طرح آپ کو بھی اوپر جو ہم نے پڑھا ہے ان الذین کفروا، کفروا میں واو کے ساتھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ الف ہے، اس کے اوپر کوئی نشان نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہاں پر نیچے آپ کو جو نظر آ رہا ہے انذرتہم، پہلے تو حمزہ ہے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ جو آپ کو الف کی شکل کا نظر آ رہا ہے یہ بھی حمزہ ہے. یہ اس کو ہم الف نہیں کہیں گے، اس کو بھی ہم حمزہ ہی کہیں گے. اب اس میں جو پہلا حمزہ ہے اس حمزہ کو ہم کہتے ہیں حمزہ استفہام. استفہام کا مطلب ہے پوچھنا، سوال کرنا. یہ سوالیہ حمزہ ہوتا ہے. اس میں جو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ
خا کا مطلب بھی آ سکتا ہے، کیا کا مطلب بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ انذرتہم، کیا انذر. اب یہ جو اس میں جو روٹ ورڈ ہے نذر، نون ذال را، نظر. نظر جو ہے یہ ریڈ کلر میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ خالص عربک ورڈ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ڈرانا، ڈرانا. نظر ڈرانا، نون ذال را، نظر ڈرانا. آگے آپ کو ہم بلو کلر میں نظر آ رہا ہے، وہ ضمیر ہے. انذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں. النذر ڈرانا، تا جو ہے یہ بھی ضمیر ہے اور ہم یہ بھی ضمیر ہے. انذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں. ام لم، ام لم، ام یا لم نہیں، ام لم یا نہیں. یہ بلو کلر میں ہے، یہ بھی بہت آئیں گے، بہت دفعہ ریپیٹ ہوں گے. یہ آپ کو پڑھ پڑھ کے انشاءاللہ تعالی یہ بھی یاد ہو جائیں گے. ام لم یا نہیں، تنذرہم. اب دیکھیں اس میں بھی جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی اوپر والا ہی ہے، نظر آئی ہے، یہ بھی نظر آئی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا فرق ہے. انشاءاللہ تعالی ہم جب فعل پڑھیں گے تو اس میں آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ڈفرینس ہے. تنذرہم، تا کے اوپر جو پیش آتی ہے شروع میں وہ آپ کا معنی رکھتی ہے. آپ، تم جسے ہم کہتے ہیں تو وہ یہ معنی رکھتی ہے. تنذرہم، آپ ڈرائیں انہیں. تو کیا ترجمہ بنے گا؟ ام لم تنذرہم، یا نہیں آپ ڈرائیں انہیں. لا، لا، لا یؤمنون. لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. لا میں بھی آپ جو یہ دیکھ رہی ہیں نا، جو الف نظر آ رہا ہے یہ الف ہے، کیونکہ اس کے اوپر کوئی بھی کچھ بھی نہیں ہے، نہ زبر زیر پیش کچھ کوئی نشان نہیں ہے، یہ لا ہے، اس لیے یہ الف ہے، یہ حمزہ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے. یؤمنون، واو نون میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ وہ جمع کی علامت ہوتا ہے. واو نون یعنی زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے، جمع کی بات ہو رہی ہے، جمع مذکر کی خاص طور کے اوپر، تو زیادہ لوگوں کی بات ہو رہی ہے. یا کے اوپر جو پیش ہوتی ہے یہ وہ کے لیے آتی ہے، یؤمنون وہ زیادہ یعنی وہ جمع کے لیے آتی ہے. ختم اللہ، ختم، خاتمہ جو ہے یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. پرانی اردو میں بھی ختم، جس طرح کے جب اردو میں ہم نے فل سٹاپ لگانا ہوتا ہے کوئی سینٹینس لکھ کر، تو ہم اس کو جب ہم ختم کرتے ہیں، انگلش میں ہم اس کو فل سٹاپ کہتے ہیں، تو اردو میں ہم اس کو ختمہ کہتے ہیں، ختمہ کہتے ہیں. اور جب بھی کوئی پرانے دور میں خطوط لکھے جاتے تھے تو اس کو جب ختم کرتے تھے، فنش کرتے تھے، تو وہاں پر اس کے نیچے ایک سٹیمپ لگائی جاتی تھی، مہر لگائی جاتی تھی، جو عموماً انگوٹھی کی شکل میں ہوتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی ایک انگوٹھی تھی، تو جس کے اوپر اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب خطوط لکھتے تھے تو اس کے نیچے اپنی انگوٹھی سے مہر لگاتے تھے، تو اس کو ختم کہتے تھے، ختمہ کہتے تھے. تو ختم جو ہے اس کا مطلب ہے مہر. مہر بھی کیا کرتی ہے؟ مہر اس چیز کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ چیز سیل کر دی گئی ہے، یہ چیز بند کر دی گئی ہے، اینڈ ہو گیا یہاں پر. تو ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے. ختمہ مہر لگانا، ختمہ مہر لگانا.
یہ بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے سے جب ہم فعل پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر کیوں ترجمہ آ رہا ہے مہر لگانا، کیونکہ یہ فعل ہے تو اور فعل ماضی ہے، اسی لیے یہاں پر اس کا یہ ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جلد پڑھیں گے۔ ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اعلیٰ اوپر، اعلیٰ، اب آپ دیکھیں یہ اعلیٰ بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، پیچھے بھی ہم نے علیہم میں پڑھا، اس سے پچھلی آیات میں بھی ہم نے پڑھا، اعلیٰ اوپر، قلوبہم، قلوب جو ہے اس کو ہم نے قلوب نہیں کہنا، جو دوسرا کاف ہے ڈنڈے والا کاف جو ہے اس سے ہم نے نہیں کہنا، کیونکہ اس کا مطلب فرق ہے، اس کاف سے اگر جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب فرق ہو جاتا ہے۔ قلوب، قلوب، یہ موٹا کاف ہے، اس کو موٹا پڑھتے ہیں، پر حرف ہے۔ قلوب جو ہے یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، قلب کی جمع ہے، قلب دل کو کہتے ہیں، اور یہ بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو قلب، قلب اردو میں ہم پڑھتے ہیں، قلب کی جمع قلوب، تو قلوب یعنی دل، جمع کی بات ہو رہی ہے، قلوبہم، ان کے دلوں پر، ختم اللہ، مہر لگا دی اللہ نے، اعلی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی، و اور، پہلے بھی آ چکا ہے، وا کا ترجمہ اور کیا جاتا ہے، اس کے اور بھی تراجم ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی زیادہ تر یہاں پر جو بھی استعمال ہو رہا ہے وہ ہے اور اعلی اوپر، سمعہم، سماعت، اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں نا سماع، اعلی سماع یا سمیع و بصری، جو آڈیو اور ویژول ایڈس کو ہم کہتے ہیں سمعی و بصری، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، محفل سماع بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو سماع کا سے مراد کان ہے، سننے کی صلاحیت، وعلی سمعہم، سمع سننا، کان، ہم جمع کا صیغہ ہے، جمع کی ضمیر ہے، ہم ان کے، سمعہم ان کے کانوں پر، وعلی اور علی اوپر، ابصارہم، ابصارہم، بصر، بصر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، بصرہ، بصیرت، بصارت، یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب دیکھنا اور آنکھوں سے اس کا مطلب ہوتا ہے، جو عربک میں مطلب ہے وہی اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہے۔ تو ابصار کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بلیک میں لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، ہم ضمیر ہے، بلو میں آئی ہے اور بار بار آئے گی، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، ابصارہم ان کی آنکھوں پر، غشاوہ، غشاوہ، غشاوتن جو ہوتا ہے یہ پردہ کو کہتے ہیں، غشاوہ جو ہے وہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، پرانی اردو میں زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اس سے ملتے جلتے الفاظ جس طرح غشی طاری ہو جانا، غشی طاری ہو جانا، جب انسان کے اوپر غشی طاری ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، اس کا دماغ معوف ہو جاتا ہے، سن ہو جاتا ہے یا بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو غشی طاری ہو جانا، آنکھوں پہ پردہ آ جاتا ہے تو انسان دیکھ نہیں سکتا، تو غشاوتن کا مطلب ہے پردہ، غشاوتن ایسا پردہ ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ ایک پردہ وہ ہوتا ہے جو کہ ہماری کھڑکیوں کے اوپر لگے ہوتے ہیں مثال کے طور کے اوپر، جو کہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں سترن، سترن۔ غشاوتن وہ پردہ ہوتا ہے جو کہ نظر نہیں آتا۔ تو وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوتن پردہ ہے، و اور لہم
ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا. لہم، لا جو ہے حرف ہے، ہم ضمیر ہے. لہم ان کے لیے، لہم ان کے لیے، عذاب، عذاب کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. عظیم، عظیم کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اب رننگ میں پڑھ لیتے ہیں. ان الذین کفروا سواء علیہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا برابر ہے ان پر. انذرتہم، خواہ آپ ڈرائیں انہیں. اب آپ ایک خوبصورتی یہ دیکھیے کہ انذرتہم اس پورے لفظ کا ترجمہ ہے خواہ آپ ڈرائیں انہیں. تو عربک کے اندر بہت لینگویج کی بہت خوبصورتی ہے کہ آپ بہت لمبے سینٹینس کو چند حروف کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں، کیونکہ اس میں حروف کے بھی ترجمے ہیں، عربک میں لیٹرز کے بھی ترجمے ہیں، اور ہم جو ان کے اوپر زیر زبر پیش جو اعراب یوز کرتے ہیں ان کے بھی ترجمے ہیں. تو ان کی رد و بدل سے اور ان کی تھوڑی سی تبدیلی سے بھی مطلب بدل جاتا ہے. تو اردو میں ہم کتنے بڑی لمبی ٹرانسلیشن کر رہے ہیں نا کہ خواہ آپ ڈرائیں انہیں، تو عربک میں صرف کیا ہے انذرتہم. ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائیں انہیں. لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر. وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. جو مہر کی بات ہوئی ہے وہ دلوں اور کانوں کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور آنکھوں پر مہر نہیں لگی، آنکھوں پر پردہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ دو آیات جو ہیں یہ خالص کفار کے بارے میں نازل ہوئی، اور کہ ان کے بارے میں ان کو کہہ دیا گیا کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگ گئی ہے، یعنی کہ یہ آنکھیں ہوتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، کان ہوتے ہوئے سن نہیں سکتے، دل ہیں لیکن یہ سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب ہے اس دنیا میں بھی کہ ان کو حقیقت اور حق نظر نہیں آ رہا، اور آخرت میں تو بڑا عذاب ہوگا. آج کی دو ہی آیات ہیں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. ہم لوگ اب تھوڑی سی مشق کر لیتے ہیں اسی سے ریلیٹڈ. میں آپ لوگوں کے مائک کھول دیتی ہوں، تو آپ لوگ باری باری اپنے ہینڈ ریز کر لیجئے، تو پھر ہم انشاءاللہ تعالی آپ سے پوچھ لیں گے. جی ابھی آپ سب اپنے مائک آف رکھیے، جس کا نام لیا جائے گا صرف وہی مائک کھولے گا. سب لوگ اپنے مائک آف کر دیجئے، میوٹ کر دیجئے. جی، جن کے مائک اوپن ہے میں ان سے نہیں سنوں گی، جن کے مائک کلوز ہوں گے اور ہینڈ ریز ہوگا میں ان سے سنوں گی. جی، کسی کا مائک کھلا ہوا ہے؟ ساجدہ اورنگزیب، آپ اپنا مائک آف کیجئے. ٹھیک ہے، چلیں جی. ہم نے پچھلی کلاس میں بھی کچھ حروف پڑھے تھے، اور ہم یہاں پر آج بھی ہم کچھ حروف پڑھیں گے. سب سے پہلے نازیہ قدیر. نازیہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. نازیہ آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی جی میم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہی ہیں کہ یہاں پر کالمز بنے ہوئے ہیں مختلف حروف کے، اور ان کے ساتھ ضمائر لگے ہوئے ہیں. تو آپ نے جو ایک ایک جو پڑھنا ہے، ایک ایک کالم.
سب سے پہلے آپ پڑھیں گی اعلیٰ. اعلیٰ پڑھیے, اس کا ترجمہ پڑھیے اور پھر اس کے ساتھ ضمیر لگا کے اس کا بھی ترجمہ پڑھیے. چلیں شاباش. علی مجھ پر, علیکا تجھ پر, نہیں علی پہلے علینا. پہلے اوپر اچھا پڑھیے. اوپر سے اعلیٰ پر, علی اعلیٰ پر, پر. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ٹھہر جائیے, میں آپ کو دکھاتی ہوں. یہ جہاں پر آپ کو پوائنٹر نظر آ رہا ہے, یہ پہلے پڑھ لیجئے. اعلیٰ پر. ہاں, اب آپ یہ والے پڑھیے. علی مجھ پر, یہ ہے علیکا. علیہ. اعلیٰ کے یا ساتھ یا لگا ہے نا, اعلیٰ کے ساتھ یا لگا ہے, تو یہ ہے علیہ مجھ پر. علیہ مجھ پر, علیکا تجھ پر, علینا ہم پر, علیکم تم پر, علیہ اس پر, علیہم ان پر. بارک اللہ بارک اللہ. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ ضمائر لگیں تو ان کی وجہ سے اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا, پر تو سب پر آ رہا ہے لیکن صرف ضمائر کی وجہ سے مطلب چینج ہوا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. جی نیکسٹ ہے عریشہ شاہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عریشہ آپ نیکسٹ پڑھیے فی. فی میں, فی ہی مجھ پر, مجھ میں. نہیں فی ہی نہیں ہے, فی یا. فی یا مجھ میں, فی کا تجھ میں, فی نا ہم میں, فی کم تم میں, فی ہی اس میں, فی ہم ان میں. شاباش بارک اللہ. جی نیکسٹ ہے سمرین اختر. سمرین اختر. جی سمرین اختر اپنا مائک اوپن کیجیے. جی وعلیکم السلام. جی آواز نہیں ہے میری آپ؟ جی جی آ رہی ہے. الہ, الہ سے پڑھیے. الہ طرف, الیہ میری طرف, الیکا تیری طرف, الینا ہماری طرف, الیکم تمہاری طرف, الیہ اس کی طرف, الیہم ان کی طرف. بارک اللہ. دیکھیں آپ لوگوں کو ابھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوئے ہیں, بار بار آئے ہیں. تو یہ ان الفاظ کو اگر آپ اچھی سی پریکٹس رکھیے, ان کو اچھی طرح آپ کو سمجھ آ گئی, یاد ہو گئے, تو آپ کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. جی مائک میوٹ کر لیجئے. نیکسٹ ہے طاہرہ عفت. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. طاہرہ آپ پڑھیں عندہ. اچھا یہ غلطی سے اس کے اوپر زبر لگ گئی ہے, ویسے یہ اس کے نیچے زیر ہے, یہ عندہ ہے. عندہ پاس, جی عندیہ میری پاس, نہیں عندی. عندی میرے پاس, جی عندکا تیرے پاس, عندنا ہمارے پاس, عندکم تمہارے پاس, عندہو پاس, عندہم. جی پڑھیے عفت. عندہو. عندہو اس کے پاس, عندہم ان کے پاس. بارک اللہ بارک اللہ. اب آپ کو یہ بھی پڑھ کے آپ کو حروف یاد آ رہے ہوں گے, وہ قرآن کے وہ الفاظ بھی یاد آ رہے ہوں گے کہ یہ والے الفاظ بہت زیادہ قرآن کے اندر استعمال ہوئے ہیں. اچھا یہ جو اوپر والی مشق ہے یہ آپ لوگ کر چکے ہیں, تو ہم اوپر والے نہیں پڑھیں گے, ہم اب نیچے والے پڑھیں گے. یہ حروف ہم پڑھ چکے ہیں اور ان حروف کو اب الفاظ کی شکل میں جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے, تو اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ ان الفاظ سے گزرے ہوں گے, تو دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے. جی ماجدہ آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجئے. جی ماجدہ آپ اعلیٰ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعلیٰ سے پڑھیے, یہ جتنی بھی لائنیں اعلیٰ کی یہ پڑھیے اور اس کا ترجمہ بھی ساتھ بتائیے. اعلیٰ پر, ختم اللہ علی قلوبہم, مہر لگا دی اللہ نے ان کے دلوں پر. شاباش. اعلیٰ طعام ان مسکین,
طعام علی مسکین کے کھانے پر، جی مسکین کے کھانے پر، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، علی شہید کا صلاۃ مطلب ہے گواہ ہے، گواہ، شہید گواہ ہے، شہادت سے گواہ ہے، جی علی صلاتہم علی صلاتہم ان کی صلاتہم نماز کو ہاں ان نماز کی نمازوں پر، ان کی نمازوں پر، علی الکافرین اور کافروں پر، علی رسولنا رسولوں پر، علی جبل پہاڑوں رسولنا پر، ہمارے رسولوں پر، رسولنا ہمارے رسولوں پر، علی جبل پہاڑوں پر، پہاڑ پر، علی ایک رسول پہاڑ پر، علی رسول ہی اور ان کے رسول پر، ہاں اس کے رسول پر، اس کے رسول پر، علی العالمین علی العالمین عالم کی عالمین جمع ہے نا، پڑھی تھی آپ نے دنیا پر، عالم کی جمع شروع میں سورۃ الفاتحہ جی میں پڑھی تھی عالم آپ نے، تمام جہان پر، تمام جہانوں پر، تمام جہانوں پر، شاباش بارک اللہ جی۔ نیکسٹ ہے کوکب صبا، جی کوکب آپ اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجیے جی۔ ہاں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کوکب آپ فی سے پڑھنا شروع کیجیے۔ فی الارضی زمین میں، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، فی الکتابی کتاب میں، فی بطونہم ان کے جسم میں، پیٹوں بدن میں یا پیٹوں میں، بطن سے ہاں ہے نا فی بطن۔ المساجد، ہاں فی بطونہم ان کے پیٹوں میں، فی المساجد مسجدوں میں، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فی صدور الناس انسان کے سینے میں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں، اللہ کے دین میں۔ ماشاء اللہ بارک اللہ۔ چلیں جی آگے ہیں حمزہ مظہر کے نام سے کون ہے؟ آپ اپنا نام صحیح لکھیے، آپ کا نام ٹھیک نہیں اس لیے میں ابھی آپ سے نہیں پوچھوں گی، آپ اپنا نام ٹھیک کیجئے پھر میں آپ سے پوچھوں گی۔ جس نام سے رجسٹریشن کروائی ہے اس نام سے آپ کلاس میں آئیں۔ اچھا میں ان لوگوں سے پوچھوں گی جنہوں نے ہینڈ ریز نہیں کیا ہوا اور جو چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو باری ملنی چاہیے۔ چلیں جی سب سے پہلے خشیت الرحمن، چلیں جی خشیت الرحمن اپنا مائک اینڈ میوٹ کیجئے جی۔ وعلیکم السلام جی۔ من سے پڑھنا شروع کیجئے۔ من قبلک تمہارے قبلے سے، قبل پڑھا تھا نا، قبل کہتے ہیں پہلے، کا کی ضمیر، کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم، تو، من قبلک تیرا، آپ تم سے پہلے، تم سے پہلے یا آپ سے پہلے، ٹھیک ہے۔ من ربہم ان کے رب سے، من ربہم من ربہم ہمارے رب سے، ان کے بھی کر سکتے ہیں، ہمارے بھی کر سکتے ہیں، یہ دونوں ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آگے پڑھیے من السماء آسمان سے، جی۔ من قبلکم تمہارے میں سے، قبل پہلے اور کم کی ضمیر جمع کے لیے ہے، زیادہ لوگوں کے لیے ہے، تم سب سے پہلے، من قبلکم تم سب سے پہلے، جی من الکافرین کافروں میں سے، جی کافی جی من الظالمین ظالموں میں سے، جی شاباش۔ من ربہ ان کے رب سے، اس کے رب سے، اس کے رب سے، من الجاہلین جاہلوں میں سے، جی من دیارکم گھروں میں سے، ان کے ہاں گھروں میں سے، ان کے گھروں میں سے، شاباش بارک اللہ جی۔ نیکسٹ آپ اپنا مائک میوٹ کر لیجیے جی۔ نیکسٹ ہیں
فرحین جواد. جی فرحین جواد اب اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. فرحین جواد. فرحین آپ کلاس میں ہیں تو مائک. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الہ سے پڑھنا شروع کیجیے. الہ طرف. جی الہ عذاب نار. جی سوری میں نار. نار عذاب النار. عذاب کا مطلب تو آپ کو پتہ ہے نا, تو الہ کا بھی پتہ ہے. نار کا مطلب آگ ہے. آگ. آگ کے عذاب کی طرف. آگ کی طرف. جی شاباش. الہ صراط مستقیم, سیدھے الہ. سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے نا ہم نے. مجھے اصل میں نظروں کا بھی تھوڑا مجھے. آپ اپنی اسکرین کو بڑا کر لیجئے, زوم کر لیجئے. یہ کیا لکھا ہے؟ الہ الہ صراط مستقیم. الہ صراط مستقیم میں نے بتایا سیدھے راستے کی طرف. جی جی ٹھیک ہے, آگے پڑھیے. الہ صراط مستقیم راستے کی طرف. الہ نسائکم. سوری میم مجھے بالکل نساء کہتے ہیں عورتیں, زیادہ ہے نا. نساء کہتے ہیں عورتیں, اور کم کہتے ہیں, ان کا کم جو ہے زیادہ کے لیے. جی تمہاری ہماری تم سب کی عورتوں کی طرف. من الظلمات الی النور. جی ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو. اندھیروں سے. جی من الظلمات اندھیروں سے. کس کی نور طرف؟ روشنی کی طرف. شاباش. اندھیروں سے روشنی کی طرف. ٹھیک ہے. قوموں کی طرف. نہیں اب آپ یہ دیکھیے قوم. یوم القیامہ. قوم کا تو آپ کو پتہ ہے, ہی کی ضمیر جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی قوم. اس کی قوم کی طرف. شاباش. جی نیکسٹ. اس کی قوم کی طرف. جی الہ یوم القیامتی, قیامت کے دن کی طرف. شاباش. اور الہ ذکر اللہ. ذکر اللہ, اللہ کے ذکر کی طرف. شاباش. الہ عبدہ ہی, عبادت کی طرف. عبد نہیں, عبد کہتے ہیں بندے کو. عبد کہتے ہیں اسلامی, سن لیجئے, اسلام کی طرف. سن لیجئے, عبد کہتے ہیں بندے کو. ٹھیک ہے, عبد کہتے ہیں بندے کو. تو عبدہ ہی کی ضمیر اس کی طرف ہے, اس کے بندے کی طرف, یا ہی اپنے بھی آتا ہے, اپنے بندے کی طرف. ٹھیک ہے. الی الاسلامی, اسلام کی طرف. ٹھیک بتایا آپ نے. جی ماشاءاللہ. اچھا جی نیکسٹ ہے آمنہ نعمان. جی آمنہ نعمان. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آمنہ نعمان یہ پڑھیے. علی صراط مستقیم, سیدھے رستے کی طرف. سیدھے رستے پر. صراط طرف رستہ, نہیں آئے گا, مستقیم پر سیدھا. آئے گا. سوری پر. جی جی وسلام علی المرسلین. جی وسلام, اور سلام پر مرسلین. مرسلین کہتے ہیں, مرسلین ہیں جو پیغمبروں کے لیے آتا ہے, جو بھیجے گئے ہیں. تو وسلام علی المرسلین, پیغمبروں پر سلام, جو بھیجے گئے ہیں ان پر سلام. پیغمبروں پر سلام. جی سلام علی موسیٰ و ہارون. سلام علی موسیٰ و ہارون پر. ہارون. جی سلام موسیٰ اور ہارون پر. ٹھیک ہے. جی سلام موسیٰ اور ہارون پر. علی قومہ, اپنی قوم پر. ٹھیک ہے. شاباش. علی صراط مستقیم,
طرف سیدھے رستے نہیں طرف نہیں ہے، سیدھے رستے اعلیٰ کی طرف. اعلیٰ ہے، پر طرف نہیں آئے گا. اعلیٰ صراط مستقیم، سیدھے راستے پر. سیدھے رستے پر. ٹھیک ہے، بارک اللہ. جی نیکسٹ ہے میمونہ. میمونہ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی میمونہ، آپ موجود ہیں کلاس میں؟ اچھا. مقدس، جی مقدس اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. مقدس آپ کلاس میں موجود ہیں تو اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. اچھا مائک انمیوٹ نہیں ہو رہا. چلیں پھر ہم سن لیتے ہیں شبنم یوسف. جی شبنم، آپ لوگ اگر بولیں گے آ کر سنائیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ زیادہ سیکھیں گے. آپ کی جو تھوڑی سی ہیزیٹیشن ہے وہ دور ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. وعلیکم السلام. جی من سے پڑھنا شروع کیجیے. من فضل ہی، اس کے فضل میں سے. اس کے من فضل بھی اہل کہیں گے، یہ کتابی، اپنے کے ترجمے بھی آتا ہے اپنے فضل سے. اپنے فضل سے. جی. من اہل کتابی، اہل کتاب سے. جی. من ذریتی، میری اولاد سے. جی. من ذریتنا، ذریتنا، ہماری اولاد سے. ہاں جی ہماری اولاد من سے. الکتابی، کتاب سے. جی. من الکتابی، کتاب سے. من الجنتی والناس، من الجنتی اور والناس. لوگوں سے اور جنت سے. نہیں جنوں سے، یہ سورۃ الناس کی اور آیت ہے نا. جنت اور لوگوں سے. جنوں سوری، اور جنوں سے اور انسانوں میں لوگوں سے. انسانوں میں سے. ناس کہتے ہیں لوگوں انسانوں سے. کو، جی جنوں جی میں جی. سے اور انسانوں میں سے. جی. من الف شہرن، من الف شہرن، مہینے سے. اچھا شہر. 1000 مہینے. الف، الف کا کیا ہوگا؟ 1000 مہینے. 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہے نا، 1000 سے. سورۃ القدر میں آتا ہے نا یہ. ٹھیک ہے بارک اللہ. جی نیکسٹ ہے مریم. جی مریم اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مریم الہ سے پڑھنا شروع کیجیے. الى نار جہنم، طرف آگ کے جہنم کی. جہنم کی آگ کی طرف. الى الخلق، حق کی. الى الحق کی. الى الحق، طرف حق کے. آپ اس کو الى ربہم، طرف. آپ اس کو سلیس اردو میں پڑھیے نا. الى الحق کی، حق کی طرف. اچھا الى الحق، حق کی طرف. جی. الى ربہم، ان کے رب کی طرف. جی من اپنے رب کی طرف. المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف. جی. ان کا ترجمہ اپنا بھی ہو سکتا ہے نا، اپنے رب کی طرف بھی ہو سکتا ہے. جی. من المسجد الحرام، مسجد حرام میں. مسجد حرام کی طرف. یہاں پہ ورڈ مینل من. یوز ٹھیک ہوا ہے ہے. چلیں ٹھیک ہے. من من یوز ہوا ہے. من ادھر آ گئے. الى المسجد الاقصى، مسجد اقصی کی طرف. جی. الى ربکم، تمہارے رب کی طرف. جی. الى ربک، طرف تمہارا رب کی طرف. واحد ہے نا، واحد ضمیر ہے. تیرے رب کی طرف. صحیح. ٹھیک ہے. تمہارے سنگولر میں نہیں یوز سنگل. ہو ہاں سکتا؟ تمہارے کا ورڈ. تیرا بھی آ سکتا ہے، آپ بھی آ سکتا ہے، تو وہ تمہارا، یہ سب آ سکتے ہیں. الى ربک، تیرے رب کی طرف. الى طریق مستقیم،
سیدھے طریقہ راستے کی طرف. ہاں سیدھے راستے کی طرف، طریقے کی طرف. ٹھیک ہے، شاباش پیارا، بارک اللہ. جی نیکسٹ ہیں ہاجرہ. ہاجرہ آپ کا مائک نہیں شو ہو رہا اس لیے آپ پڑھ نہیں سکیں گی. پوچھ لیتے ہیں فائزہ احمد. فائزہ احمد آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. فائزہ احمد. اچھا مائک نہیں کھول رہی. چلیں ہیرا سلیم آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. جی ہیرا. بینا، بینا سے پڑھنا شروع کیجئے. جی چلیں ڈاکٹر بین اس السماء چلیں ہاں جی پڑھیے پڑھیے آپ شروع کیجئے. ٹھیک ہے پڑھیے. چلیں ڈاکٹر اس پہ آپ پڑھ لیجئے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بینا سے شروع کیجئے. بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان. جی شاباش. بین الناس، لوگوں کے درمیان. بین والیتامى یہ والمساکین. بین والیتامى والمساکین، یتیموں اور مسکینوں کے درمیان. جی بین قلوبکم، تم سب کے دلوں کے درمیان. جی بین قلوبہم، ان سب کے دلوں کے درمیان. جی. کفر وکفرا وتفریقا. وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، بین المؤمنین مومنوں کے درمیان. وکفرن اور کفر، تفریقاً فرق ہے. ہاں جی مومنوں کے درمیان کفر اور کفر میں تفریق، کفر اور فرق میں درمیان مومنوں کے، کیونکہ یہ آیت ہے نا کہ وہ ان کے درمیان تفریق ڈلواتے تھے تو وہ اس کا ایک پارٹ آیا ہوا ہے یہاں پہ. اور کفر مومنوں کے درمیان تفریق. آپ اس کو صرف یہاں پہ یہ کر لینا بین المومنین، مومنین کے درمیان. مومنین کے درمیان. بین عبادک، عبادک، تمہارے بندے کے درمیان. ہاں جی تیرے بندے کے درمیان بیسیکلی. ٹھیک ہے آگے مع بھی پڑھ لیجئے. مع ساتھ، یہ اردو میں بھی استعمال. ساتھ جی. برکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. جی. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان اللہ علی المتقین، بے شک اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. جی. وان اللہ مع المؤمنین، اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ہاں جی مومنین کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ کا جو یہ نیکسٹ جو ہے پیج ہے یہ آپ لوگوں نے پڑھ کے آنا ہے. ٹھیک ہے اور اس کی ریڈنگ کر لیں گے. تقریباً وہی الفاظ ہیں اور وہی آیات ہیں، وہ ریپیٹ ہو رہی ہیں، تو ایک دفعہ آپ اس کو مزید پڑھ لیں گے تو آپ لوگوں کی اچھی پریکٹس ہو جائے گی. ٹھیک ہے آپ کا آج کا یہی ہوم ورک ہے کہ آپ نے صرف اس کو پڑھ کے آنا ہے. ریٹن ہوم ورک آج کا آپ کا کوئی نہیں ہے. اور آیات کی آپ نے ریکارڈنگ بھیجنی ہے اپنی اپنی ٹیچرز کو اپنے اپنے گروپس میں. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کر لیجئے، ہمارے پاس بس 1 منٹ ہے. اپنے ہینڈس اگر اننیسیسری اگر ہینڈس ہیں تو ان کو نیچے کر دیجئے تاکہ جنہوں نے کویسچنس کرنے ہیں وہ صرف کویسچنس پوچھ لیں. جی جی سمرین اختر آپ نے کوئی کویسچن پوچھنا ہے؟ سمرین اختر آپ نے کچھ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی اچھا وہ جو تفریق والا آپ نے وہ ترجمہ بتایا تھا، جی جی وہ جو تفریق سے ریلیٹڈ وہ ترجمہ تھا وہ آپ اگر کائنڈلی ریپیٹ کر دیں، اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. میں آپ کو اس میں بھیج دیتی ہوں، گروپ میں بھیج دیتی یہ جو ہم میں بھیج دیتی ہوں. چلیں ٹھیک ہے لکھ ٹھیک کے ہے بھیج جزاک دیتی اللہ. ہوں. چلیے جی ہم دعا پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.